کہا تو سلام کیا، السلام علیکم راہب صاحب. وعلیکم السلام. کا ایک مسئلہ جاننا چاہتا ہوں. 99 آدمیوں کا قاتل ہوں، بہت ڈاکے ڈالے، بہت لوگوں کے مال لوٹے، بہت ستایا، کوئی نیکی نہیں کی زندگی میں. کیا بخشش کی کوئی امید ہے؟ راہب نے کہا ہوش کی دوا کر، عقل خراب ہو گئی ہے، دماغ ٹھیک نہیں ہے تیرا. 99 لوگوں کو قتل کر چکا اور اس کے بعد بھی بخشش کی امید رکھتا ہے. تیری کوئی بخشش نہیں ہو سکتی، تو سیدھا جہنم میں جائے گا. بس جیسی اس نے سنا غصے میں آیا، کہا کہ جب بخشش ہونا ہی نہیں ہے تو 99 پہ کیوں رکا رہا ہوں، 100 کی گنتی پوری کیوں نہ کر دوں. تلوار نکالی، راہب کو قتل کر دیا. سینچری پوری ہو گئی. پھر اپنے کام میں ملوث ہو گیا، پھر ڈاکے ڈالنے لگا، پھر چوری کرنے لگا، پھر لوگوں کو ستانا شروع کر دیا. ارے کیا ہو گیا بھائی؟ ادھر دیکھیے، آپ ادھر کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب پولیس والے اپنا کام کر رہے ہیں. ظاہر ہے قانون کی پابندی کا مسئلہ ہے، اب آپ کو تو فالو کرنا پڑے. اب اس معاملے میں تو بول نہیں سکتے. یہ الگ بات ہے، ہمارے یہاں کا قانون ایسا ہے کہ آپ ڈھول بجائیے رات میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر کوئی محفل میں شانتی کے ساتھ بیٹھ کے کچھ بات ہو رہی ہے اچھی، تو وہ پرابلم ہو جاتی ہے. اب یہ دور ہی ایسا ہے نا بھائی، کیا بولے. اب بول تو سکتے ہی نہیں، آپ برداشت کیجئے. اس پر برداشت پر بھی ثواب ہے آپ کے لیے. مومن کو اللہ کے نبی نے کا کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس پر بھی اجر دیا جاتا ہے. ہم تو آخرت والے، اس دنیا کی زندگی کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں. ہم تو وہاں کی امید میں جیتے ہیں. تو برداشت کیجئے، یہ بھی اجر ہے آپ کے لیے. آج ہم سب ان کے عرس پاک کے موقع پر جمع ہیں اور ان کے فیوز و برکات کی طلب میں ہم یہاں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے مجھے اور آپ سب کو مالا مال فرمائے. اولیاء اکرام کی ذات و شخصیت کا جو تعلق ہے، روئے زمین پر صرف اہل سنت و جماعت ایک ایسی جماعت ہے کہ جو اولیاء اکرام اللہ کے ولیوں کی تعظیم کرتی ہے، توقیر کرتی ہے، ان کے مقام و مرتبے سے واقف ہے. اور صرف اہل سنت و جماعت ہی ایک ایسی جماعت ہے کہ جن میں اولیاء اکرام پائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جس قدر بھی فرقے ہیں، جس قدر بھی نام نہاد جماعتیں ہیں، ان میں اولیاء اکرام آپ کو نہیں نظر آئیں گے. آپ کسی سنی بچے سے بھی پوچھ لیجئے کہ بیٹا تم سنی ہو، صحیح عقیدہ ہو، تو اپنے چند ولیوں کے نام بتاؤ، تو بچہ اگرچہ ان کے حالات سے پوری طرح واقف نہ ہو لیکن چند نام آپ کو گنوا دیں گا، جس میں کہیں گا کہ سرکار غوث اعظم ولی کامل ہے، سرکار خواجہ غریب نواز ایک بزرگ اور ولی ہے، حضرت بابا فرید ولی ہے، نظام الدین اولیاء ولی ہے. چند بزرگوں کے نام گنا دے گا. مگر یہی سوال اگر آپ کسی دیگر جماعت والوں سے پوچھے کہ آپ اپنی جماعت کے اولیاء کے نام سناؤ، تو وہ بغلے جھانکنا شروع کر دے. اسے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے جماعت میں ولی نہیں ہوتے، اولیاء نہیں ہوتے. یہ اولیاء، یہ ولی، یہ کون لوگ ہیں؟ آخر کیوں ہم ان کی عقیدت میں ملوث رہتے ہیں، ان کی عقیدت کے متعارف ہیں ہم لوگ؟ کیا سبب ہے کہ ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے عرس پاک کی تقاریب کا انعقاد کرتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کی تعظیم و توقیر ہم بجا لاتے ہیں؟ یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں. ان کا ذکر قرآن عظیم میں بھی آیا ہے. قیامت تک اولیاء کرام آتے رہیں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے. اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن حضور کے نائب کی حیثیت سے آپ کی نیابت کا فریضہ انجام دینے کے لیے اولیاء کرام کی جماعت نازل ہوتے رہے گی. یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نائبین ہوتے ہیں. قرآن عظیم میں ان کی صفتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. اور ولی لفظ جو ہوتا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اگر ہم اس کے معنی پر ہی غور کریں تو ہم ان کی ذات و شخصیت کو سمجھ جائیں گے. یہ ولی واحد کا صیغہ ہے. ایک ہو تو ولی کہتے ہیں، اور جب بہت سارے اشخاص ہو اس طرح کے تو پھر ان کو اولیاء کہا جاتا ہے. واحد ولی ہوتا ہے اور جمع اولیاء ہوتا ہے. ولی کے معنی ہوتے ہیں دوست. ولی کا ایک معنی ہوتے ہیں مددگار.
लुगत में अगर आप देखें तो वली के एक माना होते अकरब, जो बहुत ज्यादा करीब हो। वली का माना होते हैं करीबी रिश्तेदार। हालांकि रब तबारक व तआला रिश्ते से पाक है, लेकिन एक माना ये भी है। और ये उस माना में वली इस्तेमाल किया जाता है कि अक्सर आपने देखा होगा कि जब किसी की यहाँ मैयत हो जाती है तो कहा जाता है कि मैयत का वली कौन है, यानी इसका रिश्तेदार कौन है। अकरब जो ये भी अरबी जबान का लफ्ज है, इसका माना होते जो बहुत ज्यादा करीब हो। वली के इतने लफ्जी माना है कि दोस्त एक माना है, करीब का माना है, मददगार के माना है। सवाल ये पैदा होता है कि ये किसके मददगार है, ये दोस्त किसके हैं, ये करीब किससे हैं। तो बाद वाला लफ्ज वाज़ेह कर देता है कि इनकी दोस्ती किससे है, ये करीब किससे हैं और ये मददगार किसके हैं। वो लफ्ज होता है वलीउल्लाह। जब लफ्ज अल्लाह के साथ इसकी इजाफत होती है, अल्लाह के साथ इसको जोड़ दिया जाता है, अल्लाह के साथ ये मुतस्सिल लफ्ज आता है, वलीउल्लाह जब कहा जाता है तो माना ये होते हैं अल्लाह का दोस्त। जब अकरब के मायने लिए जाएंगे सबसे ज्यादा करीब, तो अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब। और जब मददगार माना लिए जाते हैं तो अल्लाह को किसी की मदद की जरूरत नहीं है, वो बेनियाज है, ये बंदों के मददगार है। अल्लाह से लेते हैं, बंदों को अता करते हैं, बंदों की हाजत लेते हैं, रब तक पहुंचाते हैं। ये अल्लाह और बंदों के दरमियान एक वास्ता होते हैं। लेकिन फिर एक यहां सवाल खड़ा होता है, और ये सवाल बारहा मुझसे भी पूछा गया, और यकीनन मैं समझता हूं कि आपके कानों ने भी इस सवाल को सुना होगा। कभी ना कभी ये सवाल आपके कानों में जरूर गूंजा होगा। सवाल ये पूछा जाता है कि जिसको आप वली कहते हैं, अल्लाह का दोस्त समझते हैं, अपना मददगार समझते हैं, आपके पास क्या गारंटी है कि वो अल्लाह का दोस्त है। आप जिस शख्सियत और शख्सियत का उर्स बनाते हैं, आपके पास इसकी क्या सनद है कि ये जिसका उर्स मना रहे ये अल्लाह का दोस्त है, ये अल्लाह का वली है। और कुछ बेबाकी में कह देते हैं कि भाई आप तो किसी को भी दोस्त बना देते हैं अल्लाह का, किसी को भी अल्लाह का वली कह देते हैं। जो नबी होता है उसकी तो सनद होती है कि उस पर वही नाजिल होती है, जिब्रील फरिश्ता आता है, किताब दिया जाता है, किताब ना हो तो पिछले नबी की किताब की तालीम को आम करता है या सहीफे उस पर नाजिल होते हैं। कुछ मुजज़ात लेकर आता है, फरिश्तों का नुज़ूल होना, फरिश्तों का आना, साहिब किताब होना, किताब का दुनिया में जवाब ना ला पाना, उसके मुजज़ात के सामने लोगों का आजीज आ जाना, ये उसकी नबुव्वत की दलील होता है। मगर आप तो अपनी जबानी से किसी को भी वली कह देते हैं। कोई जिब्रील तो आपको आके बताते नहीं कि अल्लाह का वली है, कोई फरिश्ता तो आपके घर में आता नहीं जो आपके कान में कहता है कि देखिए साहब ये फुला जो इंतकाल कर गए वली, अब इनका उर्स मनाइए आप। आखिर आपके पास दलील क्या है, सनद क्या है? ये सवाल मेरे पास भी बारहा आए। हमारे मुखालिफीन ने, हमारे फरीक मुखालिफ ने बारहा हमसे सवाल किया कि आप क्या तो वलियों की भरमार है, जिस बस्ती में जाइए कोई ना कोई वली की कब्र नजर आती है जिसको आप वली डिक्लेयर कर देते हैं। आखिर ये आपके पास पैमाना कहां से आया, ये आपने कैसे जाना कि अल्लाह का वली है? आइए जरा इसके लिए आपको हदीस पाक की तरफ गौर करना पड़ेगा। सही बुखारी की हदीस है, और ये हदीस भी बुखारी और मुस्लिम दोनों में है। इसको इमाम बुखारी ने भी लिखा है, इमाम मुस्लिम ने भी लिखा है। रावी हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला रिवायत करते हुए कहते हैं कि काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा अहब्बल्लाहुल अब्दा नादा जिब्रीलो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोगों, जब अल्लाह ताला अपने किसी बंदे से मोहब्बत करता है और उसको अपना वली बना लेता है, अल्लाह किसी बंदे को चाहने लगता है, पसंद फरमा लेता है, उसकी इबादत से राजी हो जाता है, उसके तकवे से राजी हो जाता है, उसके ईमान की बुलंदी से राजी हो जाता है, उसके कामों से राजी हो जाता है, और जब उससे वो मोहब्बत करता है, उसको अपना दोस्त और वली बना देता है, तो जिब्रील को निदा करता है। नादा जिब्रील हो, जिब्रील को निदा की जाती है।
اور خالق کائنات پھر جبریل سے ارشاد فرماتا ہے کہ یا جبریل ہو، اے جبریل، ان اللہ یحب فلانا، اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، میں فلاں بندے کو اپنا دوست رکھتا ہوں، میں نے اپنے فلاں بندے کو اپنا ولی بنا لیا، فَيُحِبُّهُ، تو بھی اس سے محبت کر، فَحَبِّهُ، تو بھی اس سے محبت کر۔ پہلے تو اللہ محبت کرتا ہے اور پھر اس سے محبت کرنے کے لیے جبریل کو حکم دیتا ہے۔ حدیث کے الفاظ فَيُحِبُّهُ جبریل، ہو جبریل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، گویا جبریل بھی اس کو اپنا ولی اور دوست بنا لیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ کے رسول حدیث میں فرماتے فَيُنَادِي جبریل اہل السماء، جبریل علیہ السلام پھر اہل آسمان سے مخاطب ہوتے ہیں۔ اہل آسمان کون؟ فرشتے۔ اہل آسمان کو ندا کرتے ہیں، اہل آسمان کو پکارتے ہیں، اور اہل آسمان کو پکار کے کہتے ہیں کہ اے اہل آسمان گواہ ہو جاؤ، جان لو میں اللہ کے حکم سے یہ ندا کر رہا ہوں کہ ان اللہ یحب فلانا، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، فَيُحِبُّهُ، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، پس تم بھی اس سے محبت کرو۔ فَيُحِبُّهُ اہل السماء، آقا فرماتے ہیں پھر تمام آسمان کے فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ ولی کا مقام یہ ہے کہ وہ چلتا زمین پر ہے، بیٹھتا زمین پر ہے، کھاتا زمین پر ہے، ہوتا آپ کی مجلسوں میں، آپ کے درمیان میں، لیکن چرچا اس کا آسمانوں میں ہوتا ہے، چرچا اس کا رب کائنات فرما رہا ہوتا ہے، چرچا اس کا جبریل کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسی مجلس میں اس کا ذکر ہوتا ہے کہ جا کے سامعین فرشتے ہوتے ہیں اور اس فرشتوں کا خطیب جبریل علیہ السلام ہوتا ہے۔ یہ اس ولی کا مقام ہوتا ہے۔ اور بخاری، یہ حدیث صحیح بخاری کی جس کو ضعیف بول کر انکار نہیں کیا جا سکتا، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پھر آقا فرماتے کہ فرشتے بھی اس سے جب محبت کرنے لگتے ہیں ثم یداہ لہ القبول الارض، پھر یہ فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور لوگوں کے دل میں اس کی محبت کو رکھ دیتے ہیں۔ زمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور زمین والے بھی جان جاتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ تو پتہ چلا کہ جب ہم کسی کو ولی کہتے ہیں تو ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، بلکہ یہ فرشتوں کی طرف سے اس کی محبت ہمارے دل میں ڈال دی جاتی ہے، فرشتوں کی طرف سے ہمارے دلوں میں یہ پیدا کر دیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، تو ہم اس کو ولی ماننے لگتے ہیں۔ ایک امت کا اتفاق اور اجماع ہو جاتا ہے، امت کے خواص اس کو ولی کہتے ہیں، امت کے علماء اس کو ولی کہتے ہیں، علماء اور اہل علم اس کو ولی جانتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ بھئی یہ ولی پیمانہ کہاں سے آیا، سمجھ لو ان کے دل اس لائق تھے ہی نہیں کہ ان کے دل میں اس ولی کی محبت ڈالی جائے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اہل سنت کے ہی دل اس قابل اللہ نے بنائے کہ جن دلوں میں اولیاء کی محبت کو رکھ دیا جاتا ہے، اس ولی کی محبت کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ تو کسی بزرگ پر ایک کثیر جماعت کا، مومنین کی جماعت کا اس بات پر اتفاق کر لینا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اس کا عرس منانا اس کے ولی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور اس بات کی تائید دوسری ایک حدیث کرتی ہے کہ آقا فرماتے کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اہل علم اور عوام و خواص سب کسی ذات پر جمع ہو جائے اور وہ معاذ اللہ جس ذات پہ جمع ہو گمراہ جماعت ہو، جس بات پر اتفاق کر لے وہ بات گمراہ کن ہو۔ تو یہ ولی کا مقام ہوتا ہے کہ اس کا ذکر آسمانوں میں ہوتا ہے، اللہ کا وہ محبوب بن جاتا ہے، اور جب ہم اس کا عرس منانے لگتے ہیں، اس سے قریب ہوتے ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے وہ اللہ کا ولی بن گیا، پھر آپ اس سے قربت کیوں رکھتے ہیں؟ آپ اس ولی کا عرس کیوں مناتے ہیں؟ آپ اس ولی سے ملاقات کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ یہ کس نے آپ کو کہا؟ ٹھیک ہے وہ اللہ کا دوست ہے، وہ جانے اور اللہ جانے۔ یہ کیا سنیوں نے طریقہ بنایا کہ ہر بزرگ کا عرس منانے لگے؟ یہ کیا طریقہ سنیوں نے اٹھایا کہ اولیاء کی ملاقات کے لیے دور دور سے سفر کر کے جاتے ہیں؟ ابھی ناگپور میں سرکار تاج الاولیاء کا عرس تھا، آپ کے حیدرآباد کے بہت سارے حضرات آئے تھے۔ اجمیر کا عرس آئے گا، لوگ سفر کر کے اجمیر جائیں گے۔ کچھ خوش نصیب وہ بھی ہے کہ جو بغداد جانے کی بھی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بھائی کیوں آپ ولیوں کے پیچھے جاتے ہیں؟
یہ در حقیقت اعتراض وہ کرتے ہیں کہ جو اپنے آپ میں اپنی خوش فہمی میں اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اپنے آپ کو جماعتی کہتے ہیں، مگر جماعت کے سفروں میں ان کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ان حدیث کی کتابوں کو بھی دیکھیں جن میں ان اولیاء کا ذکر ہے۔ نام انہوں نے اپنا اہل حدیث رکھا ہے لیکن حدیثوں سے در حقیقت وہ واقف نہیں ہوتے۔ یہ سعادت بھی اللہ تعالیٰ نے اہل سنت و جماعت کو عطا کی ہے کہ ہم حدیث کے ذخائر میں سے وہ موتی چن کر لاتے ہیں کہ جن موتیوں کو لانا اہل سنت کی قسمت میں کہ علم کے سمندر میں ہم غوطہ لگائیں اور اس کی تہ میں جا کے حدیث کے وہ جواہر اور وہ موتی لائیں جس سے یہ ناشنا اور جس سے یہ ناواقف ہے۔ آئیے، مستد الفردوس امام دیلمی کی کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے، قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، کسی بزرگ کے واقعات کی کتاب نہیں ہے، بلکہ حدیث کی کتاب ہے۔ لکھنے والا اپنے وقت کا عظیم الشان محدث ہے امام دیلمی۔ ان کی 10 جلدوں میں حدیث کی کتاب لکھی انہوں نے، 10 جلدوں میں آتی ہے مسند الفردوس کے نام سے۔ اسی حدیث کو حضرت امام ابن حسام الدین الہندی المتقی نے اپنی مشہور زمانہ حدیث کی کتاب کنز الاموال میں بھی نقل کیا ہے، جو حدیث میں بھی سنانے جا رہا ہوں۔ اسی حدیث پاک کو حضرت امام خفاجی نے اپنی کتاب کشف الخفا، وہ بھی حدیث کی 2 جلدوں میں کتاب ہے، اس میں بھی اس حدیث کو انہوں نے نقل کیا۔ اور بھی متعدد علماء نے نقل کی ہے حدیث پاک کی۔ حضرت انس ابن مالک سے روایت ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس ابن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثر من المعارف من الاولیاء، آقا نے فرمایا لوگوں اولیاء سے قربت اختیار کرو، ان کی معرفت حاصل کرو، ان سے جان پہچان رکھو۔ یہ معارف کے بہت سارے معنی آئے ہیں عربی زبان میں، جان پہچان رکھنا، قربت اختیار کرنا، ان کی معرفت حاصل کرنا، ان کی ولایت کو جاننا اور سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اکثر من المعارف من الاولیاء، اے لوگوں اولیاء سے جان پہچان رکھو، اولیاء سے قرب حاصل کرو۔ یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، میری امت کے ولیوں کے پاس آیا جایا کرو، ان سے ملا کرو۔ ان کے قرب کا فائدہ کیا ہوا؟ آقا فرماتے فَإِنَّ لِكُلِّ وَلِيٍّ شَفَاعَةً عِندَ اللَّهِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تم جس ولی سے قربت اختیار کرو گے بروز قیامت وہ ولی تمہاری شفاعت کرتا ہوا نظر آئے گا، وہ تمہاری شفاعت کرے گا۔ رب قدیر یہ میری بارگاہ میں آتا تھا، یہ تجھ سے امید میں میری بارگاہ میں آتا تھا اور مجھے تیرا دوست جانتا تھا۔ یہ اپنی مشکلات میرے سامنے اس لیے بیان کرتا تھا کہ رب کائنات اس کا گمان تھا کہ تو مجھے پسند فرماتا ہے، یہ اپنی حاجت مجھے سنائے، میں اس کی حاجت تجھے سناؤں اور تو میری بات کو رد نہیں فرماتا۔ خالق کائنات جب تک یہ دنیا میں رہا یہ مجھ سے میرے وسیلے سے تجھ سے طلب کرتا رہا، اب انتقال ہو گیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میری قربت اختیار کرتا تھا، میری خدمتیں کرتا تھا، میری بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا، اور رب کائنات آج میں اس کی شفاعت کرتا ہوں کہ اس کو شفاعت کر کے بخش دے۔ جس ولی سے آپ قریب ہوں گے ولی آپ کی مغفرت کرتا ہوا نظر آئے گا، شفاعت کرواتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ اولیاء اکرام کا مقام ہے کہ ان کے قرب سے بھی برکتیں اور فضیلتیں ملتی۔ صحیح بخاری کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، پتہ نہیں ہے کیسے بخاری پڑھتے، اس لیے ہمارے بزرگ حافظ ملت نے کہا اور کہنے پہ مجبور ہوئے کہ بے عشق محمد پڑھتے ہیں یہ بخاری، آتا ہے بخاری، ان کو بخاری نہیں آتی۔ صحیح بخاری کتاب التوحید میں حدیث آئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرماتے، عبداللہ ابن مسعود اس کے راوی ہے، اور صحیح بخاری میں تو حدیث بالکل ڈائریکٹ شروع ہو جاتی، لیکن یہی حدیث پھر دیگر کچھ کتابوں میں آئی، مستد احمد وغیرہ میں، تو وہاں ایک لفظ کا اضافہ ہے کہ آقا نے کہا عبداللہ میں جو کچھ کہتا ہوں اس کو لکھ۔ یہ لکھ تاکید کر کے حضور بتا رہے ہیں کہ جو میں بات کہنے والا ہوں بڑی اہم ہے، اس کو لکھ کر رکھ لے۔ لکھی اس بات کو جاتا ہے، لکھا اس بات کو جاتا ہے جو بڑی اہم ہوتی ہے، خاص ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوں گے عدالت میں وکیل جرح کرتا ہے، اب کہتا میلارڈ اس بات کو نوٹ کر لیا جائے، گویا یہ بات اہم ہے، اس مقدمے کا خاص حصہ ہے یہ۔ آقا نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا لکھ لو اس کو، اور اس کے بعد پھر آقا نے صحابہ کرام سے خطاب کیا اور فرمایا کہ اے میرے صحابہ کی جماعت، قوم بنی اسرائیل میں ایک ڈاکو تھا،
99 लोगों के कत्ल किए उसने, सैकड़ों लोगों को लूटा और उनका माल हड़प कर गया। जब 99 लोगों को कत्ल कर चुका और जिनको मारता था गिन के रखता था कि आज 50 हो गए, 51 हो गए, 52 हो गए, 53 हो गए, गिनते गिनते गिनती 99 तक पहुंची, 99 तक। कहने लगा कि 99 लोगों को कत्ल कर दिया, क्या मेरी भी बख्शिश हो सकती है? क्या अल्लाह ताला मुझे बख्शेगा? हर गुनाहगार की जिंदगी में एक वक्त जरूर आता है कि उसका जमीर उसे यह पुकार कर कहता है कि बहुत गुनाह कर ली, अब तौबा कर लेना चाहिए। उसके जमीर ने भी उसको आवाज दी। फिर ख्याल आया कि मैं इतना गुनाहगार हूं, भला मुझ गुनाहगार की दुआ अल्लाह क्यों कर कबूल करेगा? मैं अपने हाथों को उठाऊं, अल्लाह मेरे हाथों को क्यों, मेरे हाथों की लाज रखेगा? ऐसा कौन सा हुक्म है जो मैंने अल्लाह का माना है? नहीं, मेरी शफात की, मेरी बख्शिश की कोई उम्मीद नहीं है। चलो किसी आलिम से मसला पूछना चाहिए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि वो निकला, एक राहिब से मुलाकात हुई। कौम बनी इसराइल का वाकया सुना रहे आका। राहिब कहते हैं यहूदियों के आलिम को, पादरी कहते हैं ईसाई के आलिम को। दोनों में फर्क होता है। जब राहिब कहा जाए तो समझ लीजिए कि यहूदियों का आलिम, पादरी कहा जाए तो समझ लीजिए ईसाइयों का आलिम, और जब लफ्ज सिर्फ आलिम कहा जाए तो समझ लीजिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का आलिम। राहिब से मुलाकात हुई, सलाम किया, सलाम वालेकुम राहिब साहब। वालेकुम सलाम। का एक मसला जानना चाहता हूँ, 99 आदमियों का कातिल हूँ, बहुत डाके डाले, बहुत लोगों के माल लूटे, बहुत सताया, कोई नेकी नहीं की जिंदगी में, क्या बख्शिश की कोई उम्मीद है? राहिब ने कहा होश की दवा कर, अक्ल खराब हो गई है, दिमाग ठीक नहीं है तेरा। 99 लोगों को कत्ल कर चुका और उसके बाद भी बख्शिश की उम्मीद रखता है? तेरी कोई बख्शिश नहीं हो सकती, तू सीधा जहन्नम में जाएगा। बस जैसे इसने सुना गुस्से में आया, कहा कि जब बख्शिश होना ही नहीं है तो 99 पे क्यों रुका रहा हूं, 100 की गिनती पूरी क्यों ना कर दूं? तलवार निकाली, राहिब को कत्ल कर दिया, सेंचुरी पूरी हो गई। फिर अपने काम में मुलव्विस हो गया, फिर डाके डालने लगा, फिर चोरी करने लगा, फिर लोगों को सताना शुरू कर दिया। उस जमाने में भी ये सोच थी। उसने कहा लेकिन ऐ डाकू सुन, तूने 100 आदमियों को मारा, अब इस गुनाहगार हाथों के साथ तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करेगा, तेरी दुआ कबूल नहीं हो सकती, क्योंकि तूने गुनाह इतने किए कि अल्लाह ताला क्यों कर तेरी दुआ कबूल करे? तूने अल्लाह की कौन सी बात मानी है कि अल्लाह तेरी दुआ को कबूल फरमाए? मैं तुझे एक रास्ता बताता हूं बख्शिश का, और रास्ता यह है कि फुला पहाड़ी पर जहां वहां अल्लाह का एक वली बैठा हुआ है, उससे मुलाकात कर, उसको सिफारशी बना और उससे कहे कि वो तेरे लिए दुआ करे। अल्लाह ताला उसकी दुआ को ठुकराता नहीं है। अगर उसने तेरे लिए दुआ कर दी तो यकीनन तू बख्श दिया जाएगा। पता चला वसीला पकड़ना ये जमाने कदीम की भी रिवायत थी, इस जमाने की, और ये हदीस आका फरमा रहे हैं। और कुरान अजीम भी हमें बताता है कि जब तुम गुनाह करो तो क्या करो, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमु अनफुसहुम जाऊक। ऐ लोगों, जब तुम अपनी जानों पर जुल्म करो, गुनाह हो जाए तुमसे, तो मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ, मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हो जाओ। फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। और तुम अल्लाह से इस्तगफार करो, और मेरा महबूब अगर तुम्हारी शफाअत के लिए, तुम्हारी सिफारिश के लिए अपने हाथों को बुलंद कर दे तो तुम अल्लाह को बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला पाओगे। ये सूरह निसा की आयत नंबर 64 है, जाके किसी का भी तर्जमा उठा के देख लीजिए। तो कुरान खुद हमें हुक्म दे रहा है कि वसीला तलाश करो। आका ने बनी इसराइल का वाकया सुना है कि बनी इसराइल में भी ये तरीका रहा कि गुनाह हो जाते थे तो वसीला ढूंढते थे। जा फुला बस आबादी में एक फुला चोटी पर, पहाड़ की चोटी पर अल्लाह का वली है, उसके पास जा, अगर उसने तेरी सिफारिश कर दी बख्श दिया जाएगा। खुशी खुशी आया, गुस्ल किया, कपड़े पहने, इस तरह से अपने आप को मुअत्तर किया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि बस अभी चंद कदम ही चला था कि ठोकर लगी, गिरा और रूह की कफे उनसरी से जिस्म से परवास कर गई, इंतकाल हो।
वली की बारगाह में नहीं पहुंच पाया। फरिश्ते आ गए अज़ाब के, रूह कब्ज किया मलकुल मौत ने। उन फरिश्तों ने कहा मलकुल मौत इसकी रूह हमारे हवाले कर, हम जहन्नम के फरिश्ते, हम इसकी रूह को जहन्नम में ले जाएंगे। 100 आदमियों का कातिल है, बेशुमार डाके डाले। अभी मलकुल मौत उसकी कब्ज की हुई रूह को उन जहन्नम के फरिश्तों को दे ही रहे थे कि जन्नत के फरिश्ते आ गए। कहा मलकुल मौत ये रूह हमें दे दे, हम इसे जन्नत में ले जाएंगे। मलकुल मौत ने कहा क्या बात है कि ये जन्नत के भी फरिश्ते आ गए, जहन्नम के भी आ गए, और आखिर हर कोई चाहता है कि इसकी रूह ले जाए, क्या सबब क्या है? ए जहन्नम के फरिश्तों तुम क्यों आए? कहा कि मलकुल मौत तू जानता है कि गुनाहगार है इसलिए हम आए। जन्नत के फरिश्ते तुम क्यों आए? ए मलकुल मौत तू जानता है कि ये अल्लाह के वली की बारगाह में जा रहा था, तौबा की नियत कर चुका था। जहन्नम के फरिश्तों ने कहा तौबा की नियत की थी, तौबा तो किया नहीं था, वली की बारगाह पहुंचा तक तो पहुंचा नहीं था, सिफारिश तो हुई नहीं थी, लिहाजा जहन्नम का मुस्तहिक हम जहन्नम में ले जाएंगे। आका फरमाते इख्तिलाफ बढ़ा, तय ये हुआ कि बारगाह रब्बुल इज्जत में मुकदमा पेश किया जाए। सरकार कहते हैं दोनों फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, मौला तू फैसला फरमा हमारे दरमियान कि उसकी रूह को हम जहन्नम में ले जाए कि जन्नत में ले जाए। रब ने इरशाद फरमाया जहन्नम के फरिश्तों तुम क्यों गए? खालिक कायनात हम इसलिए गए कि तू जानता है, आलिमुल गैब है, सब कुछ तुझ पर आया है, सब कुछ जाहिर है, 100 आदमियों का कातिल है, जहन्नम का मुस्तहिक है। अच्छा जन्नत के फरिश्तों तुम क्यों गए? खालिक कायनात तू आलिमुल गैब है, तू जानता है, सब कुछ तुझ पर जाहिर है, अगरचे गुनाहगार है लेकिन तायब हो चुका था, तौबा की नियत से तेरे वली की बारगाह में हाजिर होना चाहता था। हमने उसकी नियत को देखा। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों फैसला यह है कि जमीन पर उतरो और जमीन को नापो, उसका जिस्म अगर वली से करीब है तो उसको जन्नत में ले जाओ, और अगर उसका जिस्म वली से दूर है और अपने घर से करीब है तो जहन्नम में ले जाओ। सरकार कहते फरिश्ते उतरे जमीन को नापने के लिए, अभी तो चंद कदम ही गया था, अपने घर से तो काफी करीब था, वली की बारगाह से दूर था, मगर रब तबारक व तआला को उसकी नियत पसंद आ गई। अल्लाह ताला ने उस जमीन के खित्ते को जो वली और उसके दरमियान में था हुक्म दिया है जमीन अपने तनाबों को खींच ले, अपने आप को सुकड़ा ले, ताकि ये मेरे वली की बारगाह से करीब हो जाए और मैं इसको बख्श दूं, मुझे बख्शिश का बहाना मिल जाए। सरकार कहते हैं कि उस खत्ते की जमीन सुकड़ गई और ये वली की बारगाह से इसका जिस्म करीब हो गया और उसको बख्श दिया गया, जन्नत में रूह दाखिल कर दी गई। सरकार तो खामोश हो गए, बात खत्म हो गई। क्या नबी की बात बेमकसद होती है? क्या नबी साहबा के दिल बहलाने के लिए किस्से कहानियां सुनाते हैं? मेरे नबी की कोई बात बेमकसद की नहीं हो सकती, हर बात बामकसद है। तो मकसद क्या है, क्यों सुनाया साहबा को? अब्दुल्ला इब्न मसूद को क्यों कहा कि अब्दुल्ला मसूद लिख ले इस हदीस को? इसलिए ताकि इस उम्मत को तालीम देना चाहते मेरे आका कि जब बनी इसराइल का गुनाहगार, इतना शदीद गुनाहगार, जब वली की बारगाह में जाने की नीयत करता है, वली की बारगाह में पहुंचा नहीं तो बख्श दिया जाता है। तो मेरी उम्मत का वली बनी इसराइल के वली से अफजल व आला है, तो जो मेरी उम्मत के लोग मेरी उम्मत के वलियों की बारगाह में जाते वो क्यों नहीं बख्शे जाएंगे? फिर तो यकीनन बख्शे जाएंगे। यही सबब है कि हम बुजुर्गान दीन से कुर्बत रखते हैं। हमें अपने आमाल पर उतना यकीन नहीं जितना अल्लाह के वली पर यकीन होता है। अरे इनकी बारगाह में जाना तो बहुत बड़ी बात है। उठाइए आप हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की मलफूजात अस्सरारुल औलिया, बाबा फरीद की मलफूजात है, उन्हीं के दामाद और उन्हीं के खलीफा हजरत ख्वाजा बद्र इसाक ने उसको लिखा है। दामाद भी है, खलीफा भी है। वो बयान करते हैं कि आपके भाई थे चचाजाद या गालिबन खालाजाद भाई थे, हजरत शहाबुद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह। फरमाते हैं कि वो एक मर्तबा गोशा नशीन रहते थे शहाबुद्दीन, कभी बाहर नहीं निकलते थे, अपनी खानका में इबादत में मशगूल। एक दिन अल्लाह जाने अजीब व गरीब बात हुई कि अपने खादिमों से कहा कि एक पालकी ले आओ,
اور دیکھو پالکی وہ لے آنا کہ جو کھلی ہوئی ہو. دو قسم کی پالکی آتی تھی. ایک صرف کرسی نما ہوتی تھی, جیسے میں بیٹھا ہوں یہ کرسی ہے, 4 ڈنڈے لگے ہوتے تھے اس پہ, 4 کہار اس کو اٹھا کے چلتے تھے, آپ کھلے میں بیٹھے ہوئے. عام طور پہ اس طرح کی پالکی مرد استعمال کرتے. ایک پالکی وہ ہوتی تھی جس پر پردے ڈال دیے جاتے تھے. ایک کمرہ نما پالکی ہوتی تھی جو خواتین کے لیے استعمال ہوتی. کہا کہ کھلی ہوئی پالکی لے آنا, مردانہ پالکی. بولے حضور کہیں جانا ہے؟ کہا لے تو آؤ پہلے. پالکی لے آئے صاحب, 4 کہار بھی لے آئے. آپ سوار ہوئے, فرمایا کہ مغرب تک شہر کے جن جن حصوں میں مجھے لے جا سکتے ہو, جتنا گھما سکتے ہو مجھے گھماؤ. میں شہر کا جائزہ لینا چاہتا ہوں. اور دیکھو ایسی جگہ مجھے لے جاؤ جہاں ہجوم ہو, لوگوں کی بھیڑ ہو, جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہو. انہوں نے کہا چلیے ٹھیک ہے. لوگ بھی حیران کہ بھائی کبھی خانقاہ سے باہر نہیں نکلتے, آج کیا سوچی شہاب الدین سہروردی کو, حضرت شہاب الدین نقشبندی کو, کیا بات ہے آخر؟ سمجھ میں نہیں آیا راز. بہرحال کسی کی جرت نہیں کہ کچھ زیادہ تفصیل سے پوچھے. اب پالکی میں سوار ہو گئے, کار لے کے چلے, پیچھے خادم چلے جا رہے ہیں. بازار سے گزرے, بازار میں بھیڑ ہے, لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہے. جیسی دیکھا کہ بھائی شہاب الدین نقشبندی آ رہے, ٹوٹ پڑے سب ملاقات کے لیے ہجوم. بھائی آج حضرت باہر کیسے آ گئے؟ باہر تو کبھی آتے نہیں ہیں, اب آئے ہیں تو ملاقات کرو. کوئی قدم کو چوم رہا ہے, کوئی ہاتھوں کو چوم رہا ہے, جس کو کچھ نہیں مل رہا ہے تو جبہ ہی پکڑ رہا ہے, جبے کو ہی چوم رہا ہے, کوئی مسافہ کر رہا ہے. جو قریب آتا ہے, جس پہ نگاہ پڑتی ہے, فرماتے خدا کی قسم تو جنتی ہے. جس پہ نظر پڑتی ہے فرماتے خدا کی قسم تو جنتی ہے. ہر کسی کو یہی فرما رہے ہیں. مغرب تک گھومتے رہے. جب مغرب کی اذان ہوئی, عصر و مغرب کے درمیان میں پورے شہر کا جہاں جہاں گھوم سکتے تھے, سیر کر سکتے تھے, سیر کی. اس کے بعد جب مغرب کی اذان ہوئی, فرمایا کہ خانقاہ چلو. خانقاہ نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے. چرچا پورے شہر میں ہو گئی کہ بھائی آج تو عجیب معاملہ تھا. 2 بڑے عجیب و غریب واقع ہوئے شہر میں. ایک یہ کہ کبھی خانقاہ سے نکلتے نہیں تھے, آج باہر نکلے. دوسرا کہ جو حضرت سے قریب آتا, جس پر حضرت کی نگاہ پڑتی تو کہتے تو خدا کی قسم جنتی ہے. چلیے حضرت کی خانقاہ پوچھنا چاہیے کہ آخر کس بنیاد پر یہ دعویٰ کر رہے تھے. یہ سیر اور تفریح کا کیا مقصد ہے؟ یہ بشارت کا کیا مقصد ہے؟ خانقاہ میں لوگ آئے, عرس آئے, شہر آئے, حاضر ہوئے, قدم بوسی کی, دست بوسی کی. کا سرکار آج کا ماجرا کچھ سمجھ میں نہیں آیا, حضور اس رات سے پردہ اٹھائیں. اور میں جائیے آم کھائیے, گٹلیاں کیوں گنتے ہو؟ اصرار بڑا. لوگوں نے کہا حضور اس وقت تک ہم نہیں جائیں گے جب تک آپ اس راز کو افشا نہیں کریں گے. اچھا نوبت یہاں تک آ گئی, جاننا چاہتے ہو سنو. آج میں عبادت الہی میں مشغول تھا کہ ہاتف سے ندا آئی کہ اے شہاب الدین نقشبندی, آج ہم تیری بہاؤدین نقشبندی, میں شہاب الدین کہہ رہا, معافی چاہوں گا, حضرت بہاؤدین نقشبندی. کہا اے بہاؤدین نقشبندی, ہم تیری عبادت اور ریاضت سے خوش ہوئے اور تجھے آج یہ بطور انعام یہ انعام عطا کرتے کہ آج عصر مغرب کے درمیان میں جو تیرے چہرے کو دیکھ لے گا وہ جنتی ہو جائیں گا. بس ختم کر رہا ہوں. جو تیرے چہرے کو دیکھ لے وہ جنتی ہو جائیں گا. تو بس میں نے چاہا کہ بازار میں نکلوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مجھے دیکھیں اور میرے چہرے کی زیارت کر کے جنتی بنتے جائیں. یہی سبب ہے کہ میں آج شہر میں گھوم رہا تھا اور جو مجھے دیکھتا ملتا میں کہتا خدا کی قسم تو جنتی ہے, کہ اس کو وہ مجھے دیکھتا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا. یہ بات خبر جلتے چلتے پاک پٹن میں بابا فرید تک آتی ہے. خواجہ بدر اسحاق فرماتے کہ جب آنے والے ایک جماعت آئی, انہوں نے کہا کہ بابا فرید گنج شکر کچھ خبر ہے؟ بہاؤدین نقشبندی نے, آپ کے بھائی نے کیا اعلان کیا؟ باہر نکلے پالکی میں, چہرہ جو دیکھتا اس سے کہتے خدا کی قسم تو جنتی ہے. آپ اس بارے میں کیا کہتے؟ کہا کہ بہاؤدین میرے بھائی نے تو جنت کو محدود کر دیا عصر و مغرب کے درمیان میں. آج فرید الدین قسم کھا کے کہتا ہے کہ اس پر اللہ کا یہ انعام ہے, قیامت تک جو ہمارے سلسلے میں داخل ہو جائے گا وہ بھی جنتی ہے. تو یہ اولیاء کی وہ جماعت ہے کہ جن کے چہروں کو دیکھ لو تو جنتی ہے. ان کی بارگاہ میں اگر خدمت کے موقع مل جائے تو پھر کیوں کہ جنت نہ ملے. تو ہم خوش نصیب ہے کہ اولیاء کرام کی ہمیں صحبت میسر آئی. ہم خوش نصیب ہے, اللہ کا کروڑا احسان ہے کہ اللہ نے ان بزرگوں کی محبت ہمارے دل میں ڈالی. وقت نہیں ہے, انشاءاللہ پھر کبھی اللہ نے چاہا تو میں حاضر ہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو, ہم سب کو یہاں پر حاضر ہونا ہمارا قبول فرمائے. حضرت رفیق ملت اور
حضرت علامہ مولانا رفیق رضا صاحب کی بلا علیہ رحمت رضوان کے فیض و برکات سے مجھے آپ سب کو متفیض فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. آئیے صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں.